نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبر مرة وتسعه النار مرة. عزیزان گرامی، یہ ایک طویل حدیث ہے جس کی شروع کی ایک آدھ سطر جو ہے میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی. ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے اعمال میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اور دنیا کی زندگی کی جو صحیح حقیقت اور اس کا صحیح مصرف، اس کو سمجھنے کے لیے آخرت کی زندگی کا سامنے ہونا پورے شعور کے ساتھ بہت ضروری ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ ہر دور میں نئے رنگیوں سے بھری رہی ہے. یہ شیطان کا ایسا فسو ہے، ایسی جادوگری ہے، اس کا ایسا سحر کہ اس کے بعد انسان کو مدہوش کر دیتا ہے. جیسے شراب پی کے آدمی بے خود ہو جاتا ہے تو غالباً دنیا کی نئے رنگیوں کا نشہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ ہر دور میں رہا، تو چاہے پتھر کا زمانہ کہہ لیجیے، چاہے ماضی کی تاریخ کا بہت پرانا دور کہہ لیجیے، اور بالخصوص آج کا جو دور ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس نے تو اس دنیا کی زندگی میں اتنے رنگ بھر دیے ہیں، اور ہر وقت کا لمحہ فریکشن آف دی سیکنڈ جو ہے وہ بھی شیطان نے زندگی کی رانائیوں سے بھر دی. بڑی تیز رفتار زندگی، گلوبل ولیج جس کا نام دیا گیا. ماضی کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آج جتنی سہولتیں گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے گا ایک کمرے کے اندر، بلکہ ایون ایک غار کے اندر آپ چلے جائیے. دنیا کا یہ جھوٹا حسن وہاں بھی آپ کو اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ بدرجہ عتم میسر آ جائے. تو آپ سوچئے کہ یہ جال جو آج 21ویں صدی نے ہمارے گرد ایک معاشیت کی صورت میں پھیلا دیا ہے، اس کو توڑنا ہر ایک کے لیے بالعموم اور ایک جوان کے لیے بالخصوص بہت مشکل. تو اس دور میں حقیقت تو نہیں بدلتی. موت کل بھی زندگی کو ختم کر دیا کرتی، اور وہی موت آج بھی زندگی کے خاتمے کا پیغام لاتی. کل بھی جانے والا جو ہے رب کے بارگاہ کے اندر ہی جواب دہی کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور آج کا جانے والا بھی ہے واپسی اسی کی عدالت میں ہونا ہے، اسی کی بارگاہ میں. تو فرق کوئی نہیں پڑا. ہاں کتنے شدید ہو گئے. اس عالم میں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ موحدین
اللہ کے فضل سے جن کا عقیدہ صحیح و سلامت ہے، راست العقیدہ ہے، تو سب سے بڑی دولت ہے۔ آج جو ان کا ہو گئی جس میں تصور آخرت جو ہے، اگر یہ مدھم بڑھ جائے تو یہ شمع بھی جو ہے پھر بہت جلدی بھڑکنے لگتی ہے، اب بجھی تب بجھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یقیناً اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے بھی توحید کے عقیدے کے ساتھ ساتھ سنت کے تصور کے ساتھ ساتھ تصور آخرت جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے یہ توحید بسا اوقات خطرے بڑھ جاتی ہے، داؤ میں لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت بھی داؤ میں لگ جاتا ہے اگر تصور آخرت جو ہے اس پر سودے بازی ہونے لگے، اور عقیدہ آخرت کی مضبوطی جو ہے یہ توحید کے عقیدے پر بھی جمع بخشتی ہے اور رسالت کے ساتھ بھی مضبوط وابستگی کا لنگر جو ہے بات دیتی ہے۔ مکی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں آخرت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مکی صورت دل میں گداز، دل میں نرمی، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کے اس پسو سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ تصور آخرت، اور تصور آخرت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دو ہی مرکز، جیت اور ہار کے دو ہی مقامات۔ جیت کا نام جنت، یہ جنت کو بتانے کی یہاں کوشش ہو رہی ہے، جو یقیناً حدیث کے لحاظ سے کافر کے لیے جنت، سجن المومن و جنت الکافر، مسلم کی روایت۔ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا قیدی کی زندگی، شریعت کی ڈور سے لا الہ الا رسول اللہ کے کلمے کے ذریعے وہ بنا ہوا ہے، اللہ کی رسی کا قیدی ہے، آزاد نہیں۔ سنگل مومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، جنت وہ مقام ہے جہاں کوئی روک ٹوک نہیں، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو ملے گا، جو مانگو دیا جائے گا، مار سکتے یہ غلام بھیا ماں تم دو، جو تمہارا نفس چاہیں گے تم کو ملے گا، جو مانگو بھی دیا جائے گا۔ تو کافر جو ہے کہ دنیا کی زندگی کو اسی ڈگر پر ڈالتا ہے، جو چاہیں گے دیکھیں گے، جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے پیئیں گے، جس طرح چاہیں گے رہیں گے، جب چاہیں گے آنکھ کھلے گی، جب چاہیں گے سو جائیں گے، کوئی بندش نہیں، کوئی قید نہیں، مادر پتا آزاد، لبرل ہے، سیکولر ہے، من چلا ہے، سرمست ہے۔ تو جو جیتا اس کے لیے جنت، یہاں نہیں مومن کی جنت وہاں، اور جو ہارا جس کے لیے یہ جنت بنی ہوئی، خام خیالی میں اس نے بڑھا لیا اپنی من کی زندگی، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ قید خانہ ہے، جہنم آگ کا سمندر اس قیدی کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، اس لیے آج کے دور میں شدید اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں پر جو ہے اس مادیت کی جو پرتیں اور غلاف چڑھتے چلے جاتے ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش میں بصیرت کی آنکھ اندھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ آنکھ جو ہے بڑی بینا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کو صحیح معنوں میں بصیرت دینے کے لیے تصور آخرت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ کی زندگی فوکس تھی آخرت کی۔ آج تو یہ سب مغربت جو ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، یہاں تو کہیں گے نام و نشان نظر نہیں، ان کو دیکھو کہیں سوچتے بھی نہیں، مرنے والے پر ہزاروں تذکرے ہوتے ہیں اور اس کی جنت اور جہنم کے حوالے سے کوئی نہیں سوچتا، یہ گیا کہاں پہ، اس کا انجام کیا ہو؟
اس امت کا انجام کیا ہونا ہے، یہ قوم کل کہاں جائے گی، کل کی تو فکر ہی نہیں، یہ یقینی کل ہے، آج کے لیے جیتا، مومن کل کے لیے جیتا ہے، اپنا آج کل پر قربان کر دیتا ہے۔ صحابہ نے اپنا آج کل پر قربان کر دیا، ترجیح آخرت کی دنیا کی دنیا۔ تو ہمیں بھی جائزہ لینا ہے، اور یہ حدیث ذرا طویل ہے لیکن پھر بھی مختصر ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ جنت ہے کیا چیز، کیا مقام ہے اس کا۔ ایک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کے سامنے جو ہے رب العالمین کے اذن سے ان حقیقتوں کو بیان کیا تاکہ دلوں میں اتر جائیں۔ اور دوسری بات یہ پھر وہی عقیدے اور ایمان اور توحید کی آتی ہے، یہ ایسا ماسٹر کارڈ ہے عقیدے توحید کہ جو اس دنیا کی زندگی میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ بیس یہ اسلامی خلافت کا تصوری محال ہے اگر عقیدے توحید یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، آیت استخلاف جو ہے کہ یہ ٹیم جو آئے گی صاحب اقتدار لوگوں کی یا بدوننی، یہ میری زندگی کریں گے اور میری ایسی بندگی کریں گے۔ اصحاب اقتدار کی بات ہو رہی ہے، عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی، حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایسی میری بندگی کریں گے لا یشرکون بی شیئا، بات واضح کر دی گئی، وہ توحید نہیں، وہ ایمان نہیں جو آج یہاں چل رہا ہے، اس کی پوجا بھی اس کی پوجا بھی اور پھر اللہ کی پوجا بھی، لا یشرکون بی شیئا، اور میری ذات صفات حقوق اختیار اسماء میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ذرے کو بھی شریک ٹھہرائیں گے۔ اقتدار والوں کی بات ہو رہی ہے، حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، اس سب میں شاید ایک لمبے ماضی سے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اس دنیا کی زندگی میں بھی اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی خلافت کے لیے ناگزیر ہے، اور اخروی زندگی کے اندر بھی ایسا ٹرمپ کارڈ ہے، ایسا ماسٹر کارڈ ہے کہ یہ گناہوں کا انبار لے کر کے اگر جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو بالآخر جنت پہنچ جائے گا، جنت سے محروم نہیں رکھے گئے، یہ اتنی ہے۔ اور یہ اللہ کا پہلا، آج بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے لوگوں کے حقوق کا بعد میں آتا ہے، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے رب کا حق۔ جب تک رب کا حق جو ہے یہ استوار نہیں ہوتا ہے، بندوں کے حقوق جو مانے، کعبہ گاری ہو رہی ہے، اس کو دہشت گردی مارا جا رہا ہے، اس کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، یہ سارے بندوں کے حقوق اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل، لیکن ان حقوق کی پاسداری کے لیے دنیا میں انبیاء کبھی نہیں اٹھے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے رب العالمین کے حق کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، مخلوق کے سامنے رکھا ہے کہ تمہارے حق کو اسی وقت ادائیگی کا دروازہ کھولا جائے گا جب تم رب العالمین کے حق کے لیے اپنے کو پیش کرو۔ آج ہمارا ایشو بھی ہے، ہماری دعوت بھی ہے، رب العالمین کا حق۔ آج عورت بندوں کے حقوق دے رہی نہیں دے رہی، مطلب بندوں کے حقوق دے رہی نہیں دے رہی الگ بحث ہے، لیکن اگر بفرض بحال اس سسٹم کی تم تعریفوں کے خلاف میں لاتے اور حقوق کسی نہ کسی حد تک وہ اپنے لوگوں کو دے بھی رہی ہو، لیکن رب العالمین کا تو ایک حق نہیں دے رہی، رب العالمین کو مانتی ہی نہیں، کس کام غرض؟ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے یہاں سے دعوت کی ابتدا کی ہے، سب سے پہلا حق رب العالمین کا ہے، قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، بندوں کی حق بات نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، نوح علیہ السلام سے مابین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء ہیں انہوں نے بندوں کی حق کی بات پہلے نہیں کی، رب کے حق کی بات، ہم رب کے حق کی بات ہی نہیں کرتے۔ کوئی تحریک، کوئی پولیٹیکل گروپ، کوئی ریلیجیس پارٹی
رب کے حق کی بات ہی نہیں کرتا ہے، دن اور رات رب کے حقوق کو ڈاکے ڈالے جاتے، ہر فرد، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر مسئلہ جو ہے الا ماشاء اللہ جو ہے رب کے حقوق کو ڈاکے ڈال رہا ہے۔ میڈیا الیکٹرانک ہو یا پرنٹنگ میڈیا ہو، رب کے حقوق کو ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی کچھ نہیں رہا، کوئی تفصیل نہیں رہا، سب طرف نظر کیا، آنکھیں بند کیا، چرائے ہو۔ بات کہاں سے ہوتی ہے؟ بندوں کے حقوق سے۔ اس مظلوم کو مار دیا، بلا وجہ اس کی جان لے لی، باپ بم بلا اس کر دیا، کاروباری ہو گئی، عورت کے حقوق نہیں، اس کو اپنی جگہ اسے انکار نہیں، لیکن حقوق کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے رب کے حق کی بات کیجئے، تب پھر اپنے حق کی بات کیجئے، سمجھے؟ اپنے صوبے کی بات کیجئے، پھر بتائیے یہ میرا حق ہے، یہ میرا حصہ نکلتا ہے۔ رب کا حصہ تو نکالو، رب کا تو جو ہے اس کی بات کرو۔ ہم کیا یہ تحریک چلاتے ہیں تو رب کے حقوق کی تحریک چلاتے ہیں، بندوں کے حقوق کی تحریک نہیں چلاتے، اور جبکہ رب کے حقوق کے بارادستی، رب کے حق کے قیام کو وہ بالفعل بالقوہ نافذ کر دیتے ہیں تو بندے کے حقوق بارش کے قطروں کی طرح ہے، ان کی جھولی میں آ کر گرتے ہیں اور گرے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، گرے۔ بعض وقت میں رب کے حق کی بات ہوئی، فتح مکہ میں ثابت کر دیا کہ یہ بیت اللہ جو ہے رب کے حق کی بندگی کے لیے بنا ہے، یہ لات اور منات کی پرستش کے لیے نہیں بنا ہے، اور اس کے بعد ٹھوکر کے بلاک کو اٹھا کے پھینک دیا ان جھوٹے الہوں۔ اس کے بعد بندوں کے حقوق بحال ہو گئے، بلال کو حق مل گیا، کباب کو حق مل گیا، غریب کو حق مل گیا، سب کو مل گیا، انصاف ملا، عدل ملا۔ 1.5-2 سال عدالتیں خالی پڑی رہی، ابوبکر کے خلافت میں عدالت قاضی القضات بیٹھا رہا، ایک مقدمہ نہیں آیا اس کے پاس، کیوں؟ رب کا حق بحال ہو گیا۔ ہمارا مشن یہی ہے، ہمارا موٹو یہی ہے، ہم بندوں کے حقوق سے اعراض نہیں برت رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم رب کے حق کی بات کریں گے، اپنے نفس اور رب کے حق کو بحال کریں گے، اور انسانیت بھی رب کے حق کو بتائیں گے۔ پورا قرآن 70% قرآن جو ہے رب کے حق کی بات کرتا ہے، رب کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کی توحید کی بات کرتا ہے، اس کی صفات کی بات کرتا ہے، اس کے اختیارات کی بات کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کی حق تقلید نہیں کرتا ہے، بندوں کو کچھ آتا ہے۔ یہ قیامت دن کام آنے والے ہیں۔ ابو طالب بندوں کے حقوق کی اڑائی کرتا ہے، اپنے بھتیجے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، بڑی پاسداری، بڑی محبت۔ شیر طالب نے بھتیجے کے ساتھ قید، حالانکہ کافر بھتیجے کے ساتھ قید، وہی رہا، کتنی محبت، جانتے نہیں رب کے حق کی بات، بھتیجے کا حق، یہ امام الانبیاء ایسا بھتیجا ہے، اس کے حق کی بات کی، پیار دیا، محبت دی، کچھ کام یہ حق کام نہیں آیا، مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت سمجھاتے رہے رب کی حقیقت کو مان لے، رب کے حق کو تسلیم کر لے، کہہ دے اللہ کی وحدانیت اقرار کر لے۔ یہاں بھی شفاعت درخواست کروں گا، وہاں میں جھگڑ جاؤں گا، رب کی بارگاہ جھگڑ جاؤں گا، مالک کلمہ تو پڑھو، رب کے حقوق کی بات کر لیں، اعتراف کر لیں، نہیں چلا کوئی حق کام نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، آپ لوگ دائی ہیں ماشاءاللہ، کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے حق کی بات نہیں کرنی ہے، اپنے قوم کے حقوق کی بات نہیں کرنی ہے، اپنے صوبے والوں کی یہ ترانے نہیں گانے ہیں، ہمیں سب سے پہلے رب کے حق کی بات کرنی ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس حق کی بات کرنا، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، دنیا بھی اس سے بنے گی، آخر بھی اس سے بنے گی، جہنم کی آگ بھی سے ٹھنڈی ہوگی، انشاءاللہ جنت دروازہ بھی اس سے کھلے گا۔ یہاں بھی اسی حق کی پاسداری کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی عزت ہے جو مالک ایک جہنمی کو دے رہا ہے جنت کی صورت۔ یہ مسلم کی روایت بھی ہے، اور جو کچھ حصہ جو ہے وہ بخاری کے اندر بھی آیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر من يدخل الجنہ، سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہو،
انہیں آخری جہنمی جو جہنم کی سزا بھگت رہا ہے، اللہ کے حق کو مانتا تھا، اس کی برکت دیکھی۔ ہو سکتا ہے بندوں کے حقوق سے پامال کی ہو، معصیت بھی کی، لیکن وہ پہلا حق جو نظر فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر بندہ رب کے حق کو یہ مان لیتا ہے پھر بندوں کا حق رب پر کیا ہے؟ کیا جواب ہے کہ بندوں کا یہ حق بن جاتا ہے مالک پر، کہ مالک جو ہے اس کو عذاب ہے، اس کی بخشش پر، اس کی مغفرت پر۔ یہ آخری شخص ہے جو مالک کے حق کو پہچانتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے، سب سے پہلے آپ کے صبح و شام رب کے حقوق کے بارے رستے کے لیے اٹھنا چاہیے۔ تو آخری شخص جو جنت میں داخل ہو رہا ہو، آخر من يدخل الجنہ رجل، ایک ایسا مرد حق ہوگا تو وہ یمشی مرہ ویبکو مرہ فتسفہ النار مرہ، نکل رہا ہے آگ سے، جلتا ہے، گرتا ہے، آگ میں جھلس رہا ہے اس عالم میں، اب جا رہا ہے آگ کے دریا سے باہر نکل رہا ہے، اب بھی جل بھی رہا ہے، گر بھی رہا ہے، لڑکڑا بھی رہا ہے، آگ جھلس بھی رہی ہے، یہ کیسے اس کی ہے، نکل رہا ہے، یہ مالک نکال رہا ہے، یہ دریا سے نکل رہا ہے۔ فیضا جاوزها، اور یہاں تک کہ اس آگ کے سمندر کو کراس کر لیا، نکل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ التفت الیہا، تو اس کے بعد اس نے جہنم کی طرف دیکھا، فقال تبارک الذی نجانی منک، اور کہا بابرکت ہے وہ ذات جس نے تجھ سے مجھے بچا لیا، نجات دے دی تجھ سے۔ جہنم کی آگ کی طرف دیکھ کر کے جب اس طرح نکلا ہے گرتے پڑتے جھلستے ہوئے، تب اس کے بعد اس نے کہا بابرکت ہے وہ ذات جس نے نجات دی تجھ سے مجھے۔ اور لقد آتانی اللہ شیئا ما آتا احدا من الاولین والآخرین، اب اندازہ لگائیے، ابھی صرف وہ جہنم کی آگ سے نکلا ہے اور وہ کہتا گیا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ کچھ دے دیا ہے کہ دنیا میں نہ کسی پہلے کو دیا نہ کسی بعد کو دیا۔ یہ شکر گزاری کا عالم ہے۔ ابھی ملا کچھ نہیں، کوئی چیز ابھی جنت کی ملی نہیں، ابھی جنت پہنچا بھی نہیں، ابھی صرف جہنم کے آگے نکلا ہے، اور نکلنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ ایسی نعمت مالک نے مجھے دے دی ہے، ایسی چیز مجھے دے دی ہے کہ دنیا میں نہ پہلے نہ بعد میں کسی کو نہیں ملی۔ یہ احساس کب پیدا ہوا؟ آج کو احساس ہی پیدا ہو رہا ہے۔ آج تو مٹھی میں جو سکے ہیں نا، یہ گرمی دے رہے ہیں، گرمی دے رہے ہیں، طاغوت کی بندگی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہاں سے نکل کے آیا ہاتھ کی تبیش سے، تب اس نے کہا کہ اس سے نجات مل گئی، میں سب سے خوش نصیب آدمی ہوں، کوئی ہے ہی نہیں میرے برابر، پوری کائنات سے کوئی آدمی نہیں میرے برابر، یہ جہنم۔ فترفع له شجرہ، اچانک کیا ہوگا؟ اس کے سامنے ایک درخت اگایا جائے گا، دیکھا ہو تو اگایا منٹوں سیکنڈوں میں ایک درخت، فیقول، دیکھا اسے درخت، اے ربی ابننی من هذه الشجرہ، مالک اس درخت کے ذرا قریب کر، کتنا حسین درخت ہے، اس کے قریب کر دیں، فلیتظل بظلها واشرب من مائها، میں اس کے سائے میں آ جاؤں اور اس کے نیچے چشمہ پانی کا ہے، اسے پانی پی سیراب ہو۔ مالک اتنا تو کر دو، ایک خواہش اچھی آئی ہے، اس درخت کے مجھے قریب کر دو۔ فیقول اللہ یا ابن آدم، یہ سننے کے بعد رب العالمین فرمائے گا، اے ابن آدم فعلنی ان آتیتکما آتیتکا، اگر میں تجھے یہ دے دوں، تیری دعا قبول کر لوں جو تو مانگ رہا ہے، سالتنی غیرہا، اس کے علاوہ تو نہیں مانگے، بس یہیں ٹھہر جائے گا نا، اور سوال تو نہیں کرے۔ فیقول یا ربی فیعاہد لا یسأل له غیرہا، ان کا وعدہ کرتا ہوں مالک اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس یہ دے دے
درخت نیچے آ جاؤں اس کے سائے میں، اور اس کا میٹھا پانی جو ہے چشمہ اس کے نیچے رواں دوا ہے وہ پی لوں، اتنی چاہیے۔ وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، مالک جو ہے اس کو معذور سمجھتے ہوئے اس کا عذر قبول کر لے گا، اس لیے کہ جب اس نے دیکھا اس درخت کو اس کا سایہ، اور یہ سایہ ہمیں دنیا کے درخت کا نہیں ہے، یہ کشمیر کی وادی نہیں ہے، بلا کشمیر یہ جنت کا درخت، کیا عالم ہو گیا؟ اور یہ چشمہ جو ہے سواد کا چشمہ نہیں ہے، جنت کا چشمہ۔ اس نے کہا بس اتنا کر دے، مالک فرماتا ہے کہ میں نے اس کا عذر قبول کر لیا، اس لیے یہ نو یرا مالا صبر اللہ علیہ، کہ ظاہر ہے صبر نہیں کر سکتا ہے، اتنی بڑی رانائی اس کے سامنے آ گئی ہے، تو یہ بیچارہ بھی معذور ہے، چلو ٹھیک ہے دے دو، فیضنی فیہا، مالک اس سے قریب ہو جائے، فیستظل بظلھا ویشرب من مائھا، اور پھر وہ سائے میں رہ رہا ہے، چشمے کا پانی پی رہا ہے۔ کبھی ہم اور آپ اس دنیا نہیں پہنچا کریں گے، یہاں تو بڑے بنگلے ہیں، بڑی کوٹھیاں ہیں، میری بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب عارض ہے۔ چار راتوں پر میت جائے ان محلات سب کے لیے اب سایہ یہ جو آج یہ آخری جنتی پہنچا ہوا ہے جہنم میں سزا پا کر، جو پہلے چلے گئے ہوں گے بغیر سزا کے، وہ کیا عالم ہوگا آپ سے؟ انہوں معلوم کب سے جنت میں رہ رہے ہوں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو آخری ہے بھائی، سزا بھگت کے ہے۔ اب وہ پانی پی رہا ہے، چائے میں بیٹھا ہوا ہے، ثم ترفع له شجرہ ہی آخر من الأولیٰ، اتنے ایک اور درخت اللہ نے اگا دیا جو پہلے درخت سے زیادہ اور حسین تھا۔ سکنڈوں کے بعد فیقول اے ربی ادنی من هذه الشجرہ، پھر اس نے کہا کہ مالک اس کے بھی قریب کر دے مجھے، یہ دوسرا درخت ہے وہ حسین ہے، اس کے قریب کر دے، لیشرب من مائها واستظل بظلها لا اسألک غیرها، مالک بس اس کے بعد تو سے نہیں مانگوں، بس اس کے نیچے اور کر دے مجھے، اس کا سایہ اور اچھا لگ رہا ہے اور اس کا پانی اور سینی ہے، آج اس کے نیچے کر دے۔ فیقول یا ابن آدم، مالک کہے گا اے آدم کے بیٹے، علم تو عائدنی ان لا تسألنی غیرها، تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے۔ فیقول حالی ان اوتیتک منها تسألنی غیرها فیعاہدہ، بہو کو پھر وہی وعدہ کرے گا مالک بس اب آگے دوسرے کو سوال نہیں کروں گا، اور پھر وہ وعدہ کہ اللہ تسأل وغیرہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا۔ وربہ یعذرہ لأنہ یرى ما لا صبر له علیہ، وہی بات دہرائی مالک نے کہ مالک جانتا ہے کہ یہ معذور ہے، یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، صبر نہیں اس کو ہو رہا ہے، فیضنی منہا، اور اس کے بعد وہ دوسرے درخت کے قریب کر دیا، فیستظل بظلھا ویشرب من مائھا، اور اس کے بعد پھر اس کے سائے میں اور اس کا پانی پی رہا ہے۔ ثم ترفع له شجرہ عند باب الجنہ، اب ایک اور درخت اگایا مالک نے بالکل جنت کے دروازے کے پاس، قریب ہو رہا ہے جنت سے، آہستہ آہستہ قریب ہو رہا ہے۔ تیسرا درخت، یہ ساری منظر کشی شاعری نہیں ہے معذاللہ، اور یہ اللہ کے نبی میں بیان کرنا ہے۔ ہمارے آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے یار، اب دنیا کے اتنے جھمیلے یار، دنیا کے اتنے منصوبے، اتنے پلاننگ دنیا کے ہیں، فرصت ہی نہیں کبھی سوچے بھی جنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں استحضار، ہم جس کیبنٹ کا بوجھ اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں، جو سینٹ کو، ان کے میں تصور سے کبھی نہیں، میں توحید میں رسالت نہ کروں، اسے کیا لینا دینا آپ کو، تو کیا امید ہے؟ یہ عوامی نمائندے ہیں، عوام، جمہور، طاقت چشمہ، یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ جب طاقت کا چشمہ عوام بن جائیں تو آپ یاد رکھیے انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے، نظر کس پر ہوتی؟ عوام پر ہوتی، عوام راضی رہے،
آدھی حجی زبان بولی جا رہی، عوام نے چنا ہے، عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عوام کے نمائندے نہیں تھے، عوام کو خاطر نہیں لاتے۔ عمر کا مقابل آ جائیں صاحب کہہ دیں، عمر سے بھی صحابہ سے کہہ دیں تم سب میرا ساتھ چھوڑ دو، سب میرے خلاف ہو جاؤ، اللہ کی قسم مدینے میں اکیلا رہ جاؤں میں، ویران ہو جائے مدینہ، جنگل سمجھ کر کے مجھے بھیڑیا اٹھا لے جائے، ویران ہو جائے مدینہ، سب چھوڑ دو میرا ساتھ، پرواہ نہیں، میں یہ کر کے رہوں گا۔ اسامہ ہی جائے گا رضی اللہ عنہ، اسامہ ہی جائے گا۔ عوام پر نظر ہی صحابہ ناراض ہو، اب ان ساتھ ناراض ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے جمہور کی پرواہی، جمہور کو نمائندہ ہی نہیں، جمہور کا انتخاب ہی نہیں، جمہور سے ڈرتا نہیں تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، صرف اللہ سے ڈرتا تھا۔ مومن خالص جو ہوتا ہے صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس جمہوریت میں جمہور کا خوف دلوں میں بھر دیا ہے، علاج بنا کر پیش کر دیا اس کو جمہور میں۔ اگر یہ ناراض ہو گئی ووٹ نہیں ملے گی، الیکشن میں نہیں جیتے گی، اگر میں اعتماد پاس ہوا نکال دیا جائے گا، ہمیں ووٹر نام ایویڈنس آ گیا باہر کر دیا جائے گا، ہمیں نہیں، یہ رسی ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو ان کے اندر، جمہور کا نہیں۔ جمہوریت، جمہور کا ڈر یہاں سے لے کر امریکہ تک کی جمہوریت کے اندر، یہاں کی جمہوریت تو نوری نمبی انڈی جو بھی ہے وہ چیمپئن ہیں، وہاں بھی جمہور کا معاملہ ہے۔ وہی سرمایہ، وہی یہودی، اسی پہ نظر ہے، جو کہتا ہے وہ ابابا ہی مانے گا، ہر عیسائی مان لے گا۔ کیوں؟ سیٹ کا معاملہ ہے، کرسی کا معاملہ ہے۔ صحابہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی جھجک نہیں تھی۔ ابو بکر عمر نے کبھی جمہور خال نہیں کیا، یہ کیا کہیں گے؟ رائے نہیں۔ عمر ناراض ہوتے ہیں مالی زکات کے فتوے پر، رائے نہیں عمر جاؤ، میں جو ان کی گردن مار کے رہوں گا، جو زکات نہیں دیں گے اگر نبی زمانے میں اگر دیتے تھے میں گردن ماروں گا۔ جوار فی الجاہلیہ اخوان فی الاسلام، یہ الفاظ تھے ابو بکر عمر سے جب انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ جوار فی الجاہلیہ، جاہلیت کے عمر تم بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، خوان فی الاسلام، اسلام میں آ کے بزدل بن رہے تھے، اندازہ لگائیے خوان فی الاسلام۔ عمر ایسے اسٹرانگ آدمی سے رائٹ ہینڈ، اور وہ ڈرتے نہیں تھے۔ آج کی جمہوریت میں آپ دائیں بائیں سے ڈریں گے نہیں، ارے یار ناراض ہو گیا، یار وہ ناراض ہو گیا، کرسی جائے گی بھائی ہماری، یہ اتحادی ناراض ہو گیا گئی کرسی، یہ اتحادی کو راضی کرنا ہے بھائی، وہ اتحادی بھی ہے یہ اتحادی بھی ہے، ناراض نہیں کرنا ہے، ہر قوت میں راضی کرنا ہے۔ اور اب وہ کیا کہتے ہیں؟ عمر جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ کے بزدلی دکھا رہے ہو۔ یہ اور انبیاء بھی اللہ کے نمائندے بن کر آتے ہیں، عوام کے نمائندے نہیں ہو، کبھی نہیں کہا عوام کے نمائندہ ہو۔ انی رسول اللہ علیہ، اللہ کا قاصد ہو، اللہ کا نمائندہ ہو، تمہاری نمائندگی کے لیے نہیں آیا ہو۔ حاشا وکلا، انبیاء کبھی بھی قوموں کی نمائندگی کے لیے نہیں آئے، اپنی قوم کی نمائندگی کے لیے نہیں آئے، رب العالمین کی نمائندگی الف سے لے کر یاد تک۔ مالک نے یہی کہا، وہ بولے بیٹے کے سلسلے میں جب شادی کا معاملہ آیا، مالک نے کیا کہہ دیا؟ یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ رب کہتا ہے وہ کیجیے، معاشرے کی طرف چل رہا آپ کی جا رہی ہے، یہ کیا کہیں گے؟ فوراً مالک نے پکڑا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو دیکھیے، جمہوریت تو قاتل ہے، کہ دلوں سے اللہ کے بارے میں کا تصور نکال دیتی، عوام کو خدا بناتی، پھر یہ سارے فطرے پیدا ہوتے ہیں، نسل کے، رنگ کے، زبان کے، سمجھے، برادری کے، سب کو ابھارا جاتا ہے، سارے بت جو ہیں پھر سامنے لائے جاتے ہیں، یہ بت ہے آ جاؤ اسی پوجا کرے دونوں مل کر، صرف اللہ کے بندے کی طرف بلاؤ، اللہ کے حق کی طرف بلاؤ۔ یہ اللہ کا بندہ جو ہے اس حقیقت کو مانتا ہے، بس اب وہ درخت اس کے سامنے جنت کے قریب ہے، شجرۃ عند باب الجنہ،
یہ آسن من الاولى جو دونوں درختوں سے بہتر ہے. فیقول ربی ادنی من هذه، پھر وہی دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے مالک اس سے قریب کر دے. فلیستظل بظلها واشرب من مائها، تاکہ میں اس کے سائے میں آؤں اور اس کا پانی پیوں. لا اسألک غیرها، اور اب اس کے بعد تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. فیقول ابن آدم الم تعهدنی ان لا تسألنی غیرها، مالک کہے کیا تو نے وعدہ نہیں کیا کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ وعدہ تو کیا. یا رب، اے میرے رب، هذه لا اسألک غیرها وربه یعذره لانه يرى ما لا صبر علیہ. مالک یہ بھی اس کی بات کو مان لے گا، یہ سمجھتے ہوئے اس سے صبر نہیں ہو رہا ہے. فجدنی، اور اس کے بعد میں اس کے بھی قریب کر دے گا. فإذا أدناه منها، جب اس کے قریب گیا، اس درخت کے قریب جو جنت کے دروازے پر لگا ہوا. سمع اصوات اہل الجنہ، اب اہل جنت کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو اندر پہنچ چکے ہیں بہت پہلے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، جنتیوں کی آوازیں. اب آپ سمجھتے ہیں جنت کی آواز کیا ہو؟ یہ ہماری آپ کے ننیانے والی آواز تو نہیں ہو جو بٹیر کی طرح پھڑک رہے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے مر رہے ہیں. وہ جنتی کیا ان کی آوازیں ہوں؟ کب کے مزے لوٹ رہے ہوں، کوئی غم ہی نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، 24 گھنٹے مستی، جو چاہے ہو جائے، جو مانگے مل جائے. ایسی زندگی، رب کا دیدار سب سے بڑی لذت. اب ان کی آوازیں آ رہی ہے. اس کو سمع اصوات اہل الجنہ، اہل جنت کی آواز سنے گا. فیقول اے ربی ادخلنی، وہ کہے گا مالک داخل کر دے. یہاں تک یہ آیا ہے، اب اس میں بھی داخل کر دے. فیقول یا ابن آدم ما یسرینی منک، مالک کہے گا کہ آخر تو کب رکے گا مجھ سے مانگنے میں، کب تک وہ سوال کرتا رہے گا؟ اور پھر مالک اس سے خود کہے گا ایرضی کا، کیا تو اس بات پر راضی ہے ان اوتیک الدنیا ومثلا معها، تو کب تک یہ اصرار کرتا رہے گا، مانگتا رہے گا آخر تم مجھ سے؟ اب سن لے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے دنیا اور اسی جیسی اور ایک دنیا تجھے دے دوں؟ تو اس پر راضی ہے؟ پھر کہہ جائے، اندازہ لگائے، دنیا اور اسی جیسی ایک اور دنیا. دنیا کتنی اچھی ہے، ایک اچھی جگہ پر ایک مکان، ایک فلیٹ مل جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بس زندگی کی بازی جیت لی، خواب پورا ہو گیا. ایک فلیٹ مل گیا، ذرا اچھی جگہ پر ایک فلیٹ مل گیا، تو ٹھیک ہے، آسودہ ہو. یہ انسان کی خواہش اور جائز خواہش، اس کا انکار کرنا. اور مالک فرماتا ہے دنیا اور اسی کے برابر میں تجھے دے دوں، پھر تو راضی ہو جائے گا، اب تیرا اصرار ختم ہو جائے گا نا. وہ کیا کہے گا؟ قال اے ربی تستہزئ منی وانت رب العالمین، اے میرے رب تو مجھ سے ہنسی کر رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، تو میرا رب ہے. اس کے تصور میں یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا اور اسی جیسے ایک دنیا اور مجھے ملے گی. میں ایسا آخری آدمی وہاں سے آیا ہوں اور یہ مالک مجھ سے کہہ رہا ہے، تو مالک تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے. اتستہزئ منی وانت رب العالمین. فضحک ابن مسعود، جو راوی ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود، وہ ہنسے. یہ بیان کرنے کے بعد مسکرائے. فقال، اور جن اپنے تابعین سے، شاگردوں سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ان سے کہنے لگے الا تسألونی مما عذب، بندہ لگائیے کیا ان کی زندگیاں، کیا ٹیسٹ تھا زندگی کا. شاگردوں سے کہا کہ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں ہنسا کیوں، تم نہیں پوچھو گے مجھ سے کیا آخر میں کیوں مسکرایا. فقال، ان شاگردوں نے کہا وما تضحك، کیوں ہنسے آپ، بتائیے. فقال، کہنے لگے ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ حدیث بیان کی تھی تو آپ ہنسے، مسکرائے تھے آپ. فقالو، اور اس وقت صحابہ نے کہا تھا مما تضحك یا رسول اللہ، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟
تو آپ نے کیا کہا تھا؟ قال من ضحك رب العالمین، میں نے رب کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے، رب مسکرایا ہے، اور اس کے مسکرانے پر میں مسکرایا ہوں۔ حين قال تستهزئ منا وانت رب العالمین، جب اس نے یہ کہا کہ مالک تو مجھ سے استہزاء کرتا ہے اس جنتی نے، اور تو رب العالمین ہے، تو رب ہنسا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے۔ فیقول، رب فرمائے گا انی لا استہزئ منک، کہ میں تجھ سے استہزاء نہیں کر رہا ہوں، ہنسی نہیں کر رہا ہوں، ولکنی علی ما شاء قدیر، بلکہ وہ ہر چیز پر قادر جو چاہے کر۔ تو تصور دیکھیے آپ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسے اور صحابہ سے ان سے پوچھا کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں مجھ سے، کیوں ہوتا؟ پھر جب پوچھا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے اسی جگہ سے، اور میں نے پوچھا تھا صحابہ نے کہ آپ کیوں ہنسے، تو آپ ہمارا رب ہنسا تھا، میں ہنسا۔ یہ چین جو تھی نبوت کی رب کے ساتھ اور نبی کی امتی کے ساتھ، ایمان کی چین، آج وہ ٹوٹ گئی ہے، درندہ فساد۔ ہمارے اندر بھی فساد ہے، ہمارے باہر بھی، ہماری اندر کی دنیا بھی اجڑی ہوئی ہے اور باہر کی دنیا بھی ہم نے اجاڑ دی۔ اور جو دوسری روایت میں آتا ہے، جو چند حصہ ہے مسلم کے روایت اور بخاری کی روایت ہے، اسے خود اس میں یہ الفاظ وہاں نہیں ہیں کہ مالک یہ کہے گا کہ بھئی تو آخر کب تک مجھ سے سوال کرتا رہے گا، کیا مانگتا رہے گا۔ وہاں اس کے الفاظ کیا ہیں اس کے علاوہ کہ مالک یہ کہے گا وہ لگا واشق مثالی، کہ مانگ مانگ مانگ، وہ مانگتا جائے گا مانگتا جائے گا مانگتا جائے گا، یہی جنت ہے۔ اور اس کے بعد مالک کہے گا وہ لگا یہ جو بھی تو نے مانگا یہ سب تجھے، وہ عشر امثالی، اور اس کے 10 گنا تو جوڑ دے، یہ الفاظ بخاری۔ اور پھر اس کے بعد پھر ثم يدخل بیتہ، اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہی درخواست کی تھی نا، جنت داخل ہو جائے گا۔ وہاں جا کے کیا دیکھے گا؟ فتدخل علیہ زوجتاہ من الحور العین، وہاں 2 حور عین اس کے استقبال کے لیے بیٹھی ہوں گی، جس جنت میں وہ داخل ہو رہا ہے۔ جو مانگا وہ اس کا 10 گنا اور مالک نے اس کو دیا، یہی شرط ہے بخاری کی روایت۔ اب اسے سنی سنی، اور جب جنت میں گیا 2 حور عین آج بھٹکتے پھرتے آوارہ آوازوں، گندے نجس پلیت چہروں، عفت کا غازہ لٹ چکا ہے شیطان کی درندگی سے، یہ ہو رہی ہے، چھوا نہیں کسی، دیکھا نہیں کسی، بڑی بڑی آنکھوں والی، بڑی آنکھ خوبصورتی کی دلیل ہے، خوبصورتی کی علامت، 2 ہو رہے ہیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، شکر ہے تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی احیانا لنا، ہمارے لیے تجھے پیدا کیا، ہمارے لیے تجھے بنایا تھا، اور واحیانا لنا، اور تیرے لیے ہمیں بنایا تھا، وہ ہو رہے کے لیے شکر ہے اللہ، ہمیں تیرے لیے بنایا اور تجھے ہمارے لیے بنایا۔ فیقول، وہ کہے گا ما اوتی آدم مثل ما اوتی، آج جو کچھ ہمیں مل گیا ہے وہ جنتی کہے گا کسی کو نہیں ملا، کوئی نہیں ایسا ہے میرے جیسا جو ہے، یہ ہے بخاری۔ تو بس یہ ایک روایت آپ کے سامنے لانی مقصود تھی، اپنے سامنے مقصود تھی کہ دنیا کے جو مسائل ہیں سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ، اور یہ ایک سفر ہے، بہرحال روٹی کپڑے اور مکان جو کرنا ہے، لیکن اس منزل کو فراموش کر کے اگر ہے تو پھر یہ بڑا خطرناک ہے۔ چلو کبھی کبھار صحیح جنت کی سیر ہونی چاہیے، تصورات کی جنت، کبھی یہ خواب سجائیں ہم اور آپ، ہماری بیوی اور ہمارے بچے، ہمارے گھروں کے اندر کبھی یہ منظر کے سامنے آئے کہ بیٹے، بیگم صاحبہ، بچیوں، ایک زندگی یہ بھی، کیا ڈرائنگ روم ہوگا، کیا چشمے ہوں گے، کیا درخت ہوگا، کیا سایہ ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ایمان کے رکھنا چاہیے، تاغوت کے ساتھ لڑائی کی ہے، سمجھوتا نہیں، لڑائی مکہ، ہمیشہ مکہ باندھو، مکہ دکھاؤ،
طاغوت کے پاس، وہ کوئی بھی کسی صورت میں، وہ فرعون کسی صورت میں اس کے ساتھ مکتا ہے۔ یہ توحید ایسی چیز ہے جی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے براہ راست جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر بفرض محال کوئی بدقسمت ایسا ہوا مالک نے پکڑ بھی لیا تو بالآخر اگر آخری مسافر میں ہوا نکلنے والا تو یہ مقام یہ منزل ہے، اس دنیا کیا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جن کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے اس کے بعد جوتے کے نوک سے مار دو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے ریز ہو جاتی ہے، ان جھوٹے تعبت ہوتے ہیں۔ اللہ سے اپنے لیے بھی توفیق مانگتا ہوں کہ مالک ہمت دے، جذبہ دے، قوت دے، ایمان دے، استقامت دے، اور آپ کے لیے بھی کہ مالک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا الآخرہ، اے اللہ کوئی زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی، تو آخری زندگی فقل الانصار والمہاجرہ، یہ مہاجر اور انصار جو آج تیری راہوں میں کھلے آسمان کے نیچے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے پڑے ہیں، مدینے سے دور، گھروں سے دور، ان کو مغفرت کر دعا جس کی مانگ رہے مغفرت بس مغفرت ہو گئی بڑا کسی پاس باقی دعوان الحمدللہ۔